بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان اختتام پہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری دن اور عید کی آمد۔ آئیے عید کے چاند کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل ہیں۔ ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ عید کا چاند کب ہمارے نزدیک ثابت ہوگا اور کس طرح سے عید کا چاند پتہ چلے گا کہ ہو گیا ہے۔ قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسے کہ ماہ رمضان اس وقت اپنے آخری ایام میں ہے اور عید دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی ہے، تو مومنین کے اندر ایک جذبہ رہتا ہے کہ عید کب ہوگی، 30 تاریخ کا چاند رہے گا یا 29 تاریخ کا۔ تو قبلہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ چاند کس وقت سابق ہو جاتا ہے کہ چاند ہو گیا اور کل عید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ خوبصورت سوال ہے۔ یقیناً دیکھیے، ماہ رمضان کا جو چاند ہے اس کو ثابت کرنے کے متعدد ذرائع ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ماہ رمضان کا چاند ثابت ہو گیا ہے، یا ماہ شوال کا چاند ثابت ہو گیا ہے، کسی بھی مہینے کا، تو آپ مہینے کی پہلی تاریخ مان سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود چاند کو دیکھے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ چاند افق پہ موجود تھا اور وہ خود چاند کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ چاند کو دیکھیں اور ان کے دیکھنے سے انسان کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ چاند نظر آیا ہے۔ اچھا قبلہ، چاند کے سلسلے میں اسی طریقے سے دو اور طریقے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے چلیں۔ ایک یہ کہ دو عادل افراد اگر گواہی دیں کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، اور وہ دو عادل آپس میں ایک ہی خصوصیات کو بیان کر رہے ہوں اور دوسرے دو عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، تب بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہینے کے 30 دن گزشتہ مہینے کے گزر گئے ہوں، تب بھی ماہ رمضان یا ماہ شوال یا دوسرے مہینوں کا چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر 30 دن گزر گئے ہیں تو اگلا دن پہلا ہی دن ہوگا۔ قبلہ، ایک یہاں پر سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند دیکھا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے یا پھر ٹیلیسکوپ یا اس وقت جیسے ٹیکنالوجی یا دوربین وغیرہ کے سہارے سے دیکھیے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق تو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے عادی طور پر چاند دیکھیں، یعنی دوربین سے دیکھنا یا ٹیلیسکوپ سے دیکھنا کافی نہیں۔ ہاں، دوربین سے اس کی جگہ کو معین کر سکتے ہیں کہ فلاں جہاں پہ تھا اور پھر دوربین آپ نے ہٹائی تب بھی چاند نظر آ رہا ہو، تب اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر دوربین سے صرف نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ چاند ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں ہوا۔ اچھا قبلہ، اس میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، مثلاً ایک صوبے میں چاند دیکھ لیا گیا اور دوسرے صوبے میں چاند نہیں دیکھا گیا، تو اس جگہ پر چاند کس طرح سے، کیا ادھر کا دیکھا دیکھیے، ہوا وہاں پر مان آیت لیا اللہ جائے گا؟ سیستانی کے فتوے کے مطابق اتحاد افق شرط ہے۔ اتحاد افق سے کیا مراد ہے، ناظرین کو بتاتے چلے۔ اتحاد افق یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں چاند اس کے افق پہ دکھ رہا ہے تو دوسرے شہر میں بھی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے بادل وغیرہ، موسم کی خرابی وغیرہ، تو اس دوسرے شہر کے افق پہ بھی چاند نظر آتا ہے۔ اب اس کی تشخیص کیسے دیں گے؟ وہ دو شہر جو آپس میں خط استوا کے قریب ہوتے ہیں، ایک یعنی جو خط عرضی و خط طولی، دو طرح کی لائنیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر، ایک چوڑائی میں ہوتی ہیں، ایک لمبائی میں۔ تو جو شہر چوڑائی کی لائنوں کے آس پاس ہیں اس کو جو ہے خط استوا کہتے ہیں، اور ان لائنوں کے جو آس پاس ہیں ان کا شہر افق جو ہے متحد مانا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ تجربے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں دکھ رہا تھا اور دوسرے شہر میں بھی نظر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افق کیا ہے، متحد ہے۔ تو تجربے سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ جی آغا، ایک چیز اور بھی آتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کیا حاکم شرع یا مراجع اکرام کے اعلان سے چاند کا سابق ہونا مان لیا جائے گا؟ دیکھیے، حاکم شرع یا مراجع کرام کا جو اعلان ہے، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند کا جو ہے اطمینان ہونا مہم، کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے یا کسی اور نے دیکھا ہے، اس کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو مراجع کرام اگر اعلان کرتے ہیں یا حاکم شرع اعلان کرتا ہے تو آپ کا اطمینان وہاں پر بھی معیار ہے۔ اگر ان کے اعلان سے اطمینان حاصل ہو جا رہا ہے تب تو کافی ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے اعلان سے اطمینان آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ان کا کہنا آپ کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ تو مکلف کا اطمینان چاند کے مسئلے میں محور ہے۔ جیسے کہ آپ کے لباس میں رنگ لگا ہوا ہے یا خون لگا ہوا ہے،
اگر آپ کا مرجع تقلید یہاں کی میں شرک ہے کہ یہ خون ہے، لیکن آپ کو شک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ رنگ ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کی بات کو مانیں. آپ کہیں گے میری تشخیص ہے کہ یہ رنگ ہے، خون نہیں ہے، اس لیے پاک کرنا ضروری نہیں. اگرچہ وہ مجتہد یا حاکم شرع کہہ رہا کہ نہیں میری نگاہ میں خون ہے. اسی طریقے سے چاند کا بھی مسئلہ ہے. اگر حاکم شرع اطمینان کر رہا ہو، غالباً اس کے اطمینان پر، مجتہد کے اطمینان پر ہمیں بھی اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے فتویٰ و مبانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اطمینان کیا. لیکن اگر بائی چانس کسی وجہ سے ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوا تو اس وقت پھر اس کا کہنا ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا. اس وقت حجت ہوگا جب اس کے کہنے سے، اس کے اعلان سے ہمیں اطمینان ہو جائے. اسی لیے توضیح وقت مثال وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم شرع کے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا. اس سے مراد یہی ہے کہ اگر اطمینان نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس نے اطمینان کر لیا تو ہم کو اطمینان نہیں ہوگا. نہیں، اکثر اوقات مقلدین کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارا مرجع ہے جو عادل ہے، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس نے اپنے قرائن و شواہد سے اطمینان کیا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں دکھائے تبھی اس نے اطمینان کیا ہے. اس لیے وہ اعلان کر رہا ہے، اس کے اطمینان پر ہم اطمینان کرتے ہوئے مان لیتے ہیں. اچھا قبلہ، ایک سوال اور بھی ہے کہ اب جیسے سبھی نے دیکھا یہ چیز، اگر چاند کے رائے میں اختلاف ہو جائے، بعض لوگ کہیں چاند ہو گیا ہے، بعض لوگ کہیں چاند نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر مومنین بھی کی کیا جو ہے مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی اپنے اطمینان پر عمل کرے، اور اس کا اطمینان اس کے لیے حجت ہے. اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے تو سفر پہ جا سکتا ہے، 22 کلومیٹر سفر کر لے. اگر عمومی طور پہ عید منائی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو اطمینان نہیں ہوا ہے، تو ایک راستہ یہ ہے کہ وہ سفر پہ چلے جائیں، تاکہ اگر عید ہو تو حرام روزان بھی حرام نہیں ہوگا، اور اگر ماہ رمضان تھا تو مسافر تھے. تو ایک راستہ یہ ہے جو اکثر علماء ہم نے دیکھا ہے ایران، عراق وغیرہ میں یہ کرتے ہیں. جس دن یوم شک ہو جاتا ہے، شک والا دن، تو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے. اب اس میں ہمارا مکلفین کا کوئی اختیار نہیں ہے. چاند ثابت ہونا یا نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی قانون بنایا جا سکے کہ 100% ثابت ہے یا 100% ثابت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. یہ وہ سوالات تھے جو اس وقت بہت ضروری تھے، چونکہ مومنین کے اندر ایک ہے کہ ابھی عید آ رہی ہے، کس طرح سے چاند رہے گا، تو سب کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے تھے، تو بہت ضروری تھا کہ آپ سے ان سوالات کے جواب لے لیے جائیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.